يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں ان اعمال کی، عبادات کی توفیق اللہ رب العزت بخشے کہ جس کی بنیاد پر اس کی رضامندی اور اس کی طرف سے انعامات کے خصوصی فیصلوں میں ہم سب شریک ہو جائیں۔ آمین۔ ہمارا جو موضوع اس سے پہلے چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس موضوع سے متعلق بیان کر کے انشاءاللہ رمضان المبارک کے عنوان کا آغاز بھی کریں گے۔ گزشتہ کئی جمعوں میں آپ کے سامنے اسلام کے ان حقوق کا بیان جاری ہے جو اللہ رب العزت نے بحیثیت مسلمان ہم سب پر عائد کیے ہیں، ہماری ذمہ داری کا حصہ بنایا گیا۔ جن میں اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، پھر ان میں والدین کے حقوق ہیں، اور اسی طرح والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ اس کی ذمہ داری محض اس بنیاد پر پوری ہو جاتی ہے کہ وہ خود تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے،
اور اس کے علاوہ اس سے کسی چیز کی کوئی پوچھ ہوگی ہی نہیں۔ کہ تو نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، اپنے گھر والوں کو کیا پڑھایا، اور جہاں جہاں تیرا حلقہ اثر ہے، تیرے زیر اثر لوگ ہیں، ان پر تو نے اپنی دینی تعلیمات کا کیا اثر چھوڑا، اس کے متعلق شاید کوئی سوال نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا بالعموم اگر دیکھو تو تم میں سے ہر ایک شخص کسی چھوٹی یا بڑی سلطنت کا نگران ہے، اس کا حلقہ احباب ہے کہ جس کے زیر اثر کچھ لوگ ہیں۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور اس کی ذمہ داری میں کچھ لوگ اس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے سپرد کیے گئے لوگوں کے متعلق بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر کوئی شخص ملک کا حکمران ہے تو اس سے اپنی پوری سلطنت، اپنی حکومت اور اپنی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی ادارے کا انچارج اور سربراہ ہے تو اس کے زیر اثر کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اس درجے کا ذمہ دار نہ ہو تو اہل و عیال والا شخص جو ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار جو یقیناً ہے، چنانچہ اس سے اپنے گھر کے افراد کے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تو نے اپنے گھر کے افراد کو دین کی طرف کتنا مائل کیا۔ اگر خامد ہے تو بیوی سے متعلق، اولاد والا ہے تو بیوی اور اولاد سے متعلق، چھوٹے بہن بھائیوں کا کفیل ہے تو ان بہن بھائیوں سے متعلق، اور اگر خود دین کی سمجھ اس کو ملی، والدین اس کے زیادہ دینی معاملات کو نہیں سمجھتے تو والدین سے متعلق، ہر ایک سے متعلق سوال ہوگا۔ چنانچہ بعض روایات میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت قیامت کے دن اپنے ساتھ کئی مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اپنے خامن کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی کو کہ مولا یہ خود تو مسجد میں جایا کرتے تھے، دینی مجالس میں جاتے تھے، انہوں نے دین سیکھا بھی صحیح، اس پر عمل بھی کیا، لیکن نہ باپ نے میری تربیت دین والی کی، نہ خامد نے مجھے دین کے متعلق بتلایا، نہ مجھے اولاد نے بتلایا، نہ بھائیوں نے بتلایا۔ ٹھیک ہے میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، لیکن میرے ساتھ ان کی بھی اسی طرح غلطی ہے، لہذا ان کو بھی میرے ساتھ دوزخ میں جانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری میں
جتنے افراد موجود ہیں ان کے متعلق سوال اس میں ہوگا۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ اس نے کتنی کوشش کی۔ اگر کسی نے کوشش کی اس کے باوجود اگر ان لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو اس کو اپنی کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا موقع حاصل ہو جائے گا، لیکن جس نے کوشش نہیں کی کل قیامت کے دن وہ بھی ان کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ اس لیے صرف والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ والدین کا خیال رکھے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرے۔ یہ عارضی دنیا اور عارضی جہان، اس کی چمک چوند اور مال اور پیسہ اور ڈالر اور کوٹیاں، محلات اور باغ اور زمینیں اور جائیدادیں، کل قیامت کے دن ان میں سے کسی چیز نے کام نہیں آنا۔ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے اور دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کا عارضی برتاؤ ہے، لیکن آخرت کی کرنسی تو یہ نیکیاں ہیں، تقویٰ ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے۔ اگر یہ چیز اپنی اولاد کو نہیں دی تو اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ ابھی اللہ رب العزت کا بڑا پیارا خطاب ہے اپنے ماننے والوں کو، اس لیے کہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے، پھر اس اللہ رب العزت نے دنیا میں رشتے بنائے، پھر ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن جو ہمارا اس کائنات میں سب سے بڑا تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ دنیا میں انسان جس وقت ایک دوسرے کو مخاطب کرتا ہے تو اس تعلق کی بنیاد پہ مخاطب کرتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اس سے گفتگو کرتا ہے، جو تعلق ان دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ مثلا ایک بھائی دوسرے کو بھائی کہہ کے بلاتا ہے، بیٹا باپ کو ابو جان کہہ کے بلاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو بیٹا جی کہہ کے بلاتا ہے، بیٹا ماں کو امی جان کہہ کے بلاتا ہے، اور ماں اپنی اولاد کو بیٹا جی کہہ کے بلاتی ہے۔ تو یہ دنیا میں تعلق جو ہے جو ان کو ظاہر کیا جاتا ہے گفتگو کے وقت، لیکن ہمارا تعلق سب سے بڑا اپنے رب کے ساتھ ہے، اور اس تعلق کا نام ہے ایمان والا تعلق، کہ ہمارا الحمدللہ اپنے رب میں ایمان ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت جب ہمیں قرآن میں مخاطب کرتے ہیں نا تو اس سے زیادہ پیارا خطاب کائنات میں اور کوئی نہیں، اس سے پیاری گفتگو اور بلانے کا طریقہ دنیا میں نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے، جن کا میرے ساتھ ایک تعلق قائم ہے، ایمان والا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو توجہ سے سنو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اور وہ آگ بھی عام آگ نہیں ہوگی کہ جس طرح تم گیس سے جلاتے ہوئے لکڑیوں سے جلاتے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے اس کا ایندھن۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرمایا ان کے اوپر جو نگران فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد، انتہائی پرشروع، سخت مزاج کے آدمی، سخت مزاج رکھنے والے، جو تمہاری کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنیں گے، کوئی فریاد نہیں سنیں گے، تمہارے رونے اور چیخنے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کیوں؟ وہ تو بیوٹی کے پابند ہیں، اللہ نے ان کو کہہ دیا بس پکڑ پکڑ
ڈالو ان کو، تو وہ پکڑ پکڑ کر ڈالتے رہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اس لیے کہ ان کو جو آرڈر اور حکم ہو جائے، مجال ہے کہ اس آرڈر اور حکم میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی تاخیر یا پس و پیش کرے، کہ وہ خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ من خشیتہ مشفقون، جو اس کی خوف کی وجہ سے وہ تو خود کانپتے رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يَأْمَرُونَ، جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے جس بات کا وہ کر گزرتے ہیں، انہوں نے کوئی سننا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، لہذا اپنے آپ کو کسی دنیا میں اس آگ سے بچاؤ، اس دنیا میں اس آگ سے بچاؤ۔ اس لیے سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اپنے لیے بھی آخرت کی فکر کی جائے، اپنی اولاد کے لیے بھی آخرت کی فکر کی جائے۔ اور پھر قرآن نے جو انداز اختیار کیا، فرمایا آگ سے بچاؤ۔ اب دنیا میں تو آگ ہے نہیں، آخرت میں آگ ہے۔ دنیا میں خطاب دنیا میں ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ جو گناہ کرتے ہو نا، تمہیں گناہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی لکھت میں یہ گناہ آگ ہے۔ خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو قرآن میں اس کی تائید اور دلیل موجود ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ جو ہے یہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، ہمارے اندر سے ہو کر گزر جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن کتابوں میں بعض میں مستند روایات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط کرتا جاتا ہے، بعض بات ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ اس اللہ والے کو اللہ رب العزت عام روٹین اور عادت سے ہٹ کے اس کو گناہوں کا مشاہدہ کرواتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی شخص وضو کرتا تھا نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ وضو کے ساتھ آزاد یعنی دھلتے ہیں گناہ، تو ان کو اس وضو کے استعمال شدہ پانی میں گناہ نظر آتے تھے کہ اس آدمی کے وجود میں گناہ کون سے تھے جو اس پانی کے اندر دھل کے پڑے۔ بعض اوقات، ہمیشہ کی بات نہیں، جب اللہ چاہے دکھا دے، جب اللہ نہ چاہے تو نہ دکھائے، کبھی کبھار یعنی اس شکل میں ان کو نظر آتا تھا۔ تو اسی طرح یہ گناہ جو ہے یہ دنیا کی آگ ہے۔ فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو لوگ یتیم لوگوں کا مال کھاتے ہیں لاحق، یہ نہ سمجھیں کہ ان کے حق کے اندر بہتر ہے اور ان کی دنیا اس سے بن رہی ہے، مال میں اضافہ ہو رہا ہے، پیسہ اس سے بڑھ رہا ہے، اور میں انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے اس ظلم کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ بھئی آگ سے تعبیر کیا گیا۔ اس لیے فرمایا خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ آگ سے۔ کہ ہم ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دنیا سمیٹنے کے چکر ہوتے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ ایسی ضرورت کی چیز ہے جس طرح گزشتہ بیان میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس کو صرف آخرت کی سیڑھی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس حد تک نہیں کہ آدمی آخرت کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینا شروع کر دے۔ یہ اس وقت بری بننا شروع ہوتی ہے کہ جب اس دنیا کی بنیاد پہ اللہ کے فرائض ختم ہونا شروع ہو جائیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہونا شروع ہو جائے، آخرت کا دھیان اور فکر ختم ہونا شروع ہو جائے، اس وقت یہ دنیا بری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ضرورت ہے، اور بعض اوقات یہ دنیا نہیں دین بھی بن جاتی ہے اگر اس کو آخرت کے لیے استعمال کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہ یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور منا درجات العلا، کہ ہم میں سے
جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے تو بڑے رتبے کما لیے، بڑا انہوں نے مرتبہ حاصل کر لیا کہ جب موقع آتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا تو وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم غریب نادار لوگ ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہوتا اور ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کچھ ان کو تسبیحات بتلا کہ بھائی یہ تسبیحات پڑھو، تو وہ صدقہ کرتے ہیں، تمہیں ان تسبیحات کی وجہ سے ان کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے وہ تسبیحات کرنے شروع کر دی، وہ جو غریب صحابہ تھے۔ اب کچھ وقت کے بعد ان امیر صحابہ کو، امراء جو تھے، میاسیر صحابہ، ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ صحابہ کرام جو غریب صحابہ ہیں یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں انہوں نے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اور میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال اگر ملے اور پھر اللہ کے راستے پہ انسان خرچ کرے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دنیا کی مذمت کو بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ دنیا ہی ہے۔ دنیا جس وقت اللہ کے لیے استعمال ہو، دین کے لیے استعمال ہو، اچھی نیت سے استعمال ہو اور بامقصد طریقے سے ہو، آخرت کا دھیان نہ بڑھائے، اس وقت یہ دنیا دنیا نہیں ہوتی، اس وقت وہ دین ہوتی ہے۔ دین اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت یہ آخرت کی طرف سے توجہ بالکل ختم کر دے، لیکن آخرت تو وہ مقدم ہے، وہ جہان مقدم ہے، اس کو اپنے دماغ میں ترجیحی بنیاد پہ بٹھانا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کی آؤ بھگت کے لیے اس کے سامنے مختلف انواع اقسام کے لیے کے فروٹ رکھیں، اچھا قسم کا سامان اس کے لیے گوشت بھون کے رکھیں، چائے کعوے کا انتظام کریں، اور وہ اس کے سامنے پڑا ہو اور اچانک گھر میں آگ لگ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ پہلے یہ کھا لو اس کے بعد آپ بنائیں۔ کمرے میں اگر آگ لگ جائے اسی کمرے میں تو اس کو آگ سے بچانا ضروری ہے، یہ نعمتیں کھلانے کی بات۔ اس لیے آگ جب لگ جائے گی خدا نخواستہ تو پھر ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی لیے بتلایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، آخرت کی فکر کرو، ان کا دنیا کے اعتبار سے کیریئر بنانے کی فکر کرتے ہو، ایسا کیریئر نہ بناؤ کہ جو آخرت کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دوست ملے تو میں نے ان سے حال احوال دریافت کیا بچے کے متعلق۔ کہتے ہیں بچہ جو تھا ماشاءاللہ اچھا تھا، شروع سے دیندار بچہ تھا، اس کو میں نے پڑھایا، اچھی میں نے اس کو تعلیم دلوائی ہے اور بہترین جگہ پہ ملازم ہو گیا، کیریئر اس کا بن گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ اب گویا کہ دین کی اس کے ذہن میں اتنی اہمیت ہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، باقی سب خیر ہے، کیریئر بن گیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، لطیفہ ہے یہ ایک عبرت کی بات ہے، تو میں نے ان کو وہ سنائی۔ میں نے کہا کہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کو ایک آدمی لینے کے لیے آیا کہ ہاں جی ہمارے والد صاحب بیمار ہیں، آپ ان کو چیک کریں۔ تو چیک کرنے کے لیے گئے، وہ تو فوت ہو چکے تھے، نبض شبض دیکھی، انہوں نے کہا جی اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، صحیح پڑے ہیں، کان بھی اس کے ٹھیک پڑے ہیں، پاؤں بھی اس کے ٹھیک پڑے ہیں، سارا وجود اس کا ٹھیک پڑا ہے، بس صرف تھوڑی سی جان نکل گئی۔ اب جب جان نکل گئی تو اس کے بعد باقی وجود کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی دین اور ایمان ایک مسلمان کے لیے اس کی حیثیت روح کی حیثیت ہے۔ اس کیریئر کو کیا انسان خاک کیریئر سمجھے کہ جس کی بنیاد پہ انسان دین سے محروم ہو جائے۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا نا، اللہ رب العزت نے اس آیت میں پہلا خطاب یہ کیا کہ دیکھو میرا اور تمہارا آپس میں تعلق کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان بنیاد ہے، ایمان تمہارا اصل کیریئر ہے، ایمان تمہارے بقائے عبدی کے لیے اصل ذریعہ اور بنیاد ہے۔ اگر وہ ہے تو کامیابی ہے، اگر وہ نہیں تو کوئی کامیابی نہیں۔ تو وہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ بالکل مخلص نہیں ہیں، جو اپنی اولاد کی صرف دنیا بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی بچوں کو آداب سکھانا، بچوں کو طور اطوار سکھانا،
ان کو گفتگو کا طریقہ سکھانا، ان کو کھانے کا طریقہ سکھانا، پھر اس سے جب کام آگے بڑھ جائے اس کے بعد ان کو نماز پہ لگانا، پھر ان کو روزے پہ لگانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ تو یعنی آپ مدینہ میں مختلف چلتے پھرتے بچوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، ان سے محبت کی، ان سے شفقت کی، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرے، کوئی نہ کوئی دین کی بات ان کو بتلائے۔ آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے تھے، اور جب شادی ہوئی تو وہ بھی آپ ان کے ساتھ ہی آئے، خامد بہت اچھے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اولاد کی طرح۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کی بیوی کے بیٹے تھے، جس کو عربی میں ربیب بولتے ہیں، ربیب تھے آپ، تو آپ ان کو کھانا کھاتے ہوئے بہترین سبق دیتے تھے کھانا کھانے کے دوران، کہ کھانا کس طرح کھانا ہے، یہ تربیت ہو گئی، تاکہ کھانا کھانے میں بھی یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے اس سے۔ یعنی اس پہلو کو اسلام نے بہت زیادہ مد نظر رکھا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ایک طرف سے اٹھاتے ہیں، کبھی دوسری طرف سے۔ اب کھانا ہے وہ ایک قسم کا کھانا ہے، مثلاً کوئی شرید ہے، یہ اس قسم کی چیز ہے، ایک قسم کا کھانا بنا ہوا ہے، ادھر سے اٹھایا، پھر ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا۔ آپ فرمائیں یہ کھانا سارا ایک جیسا کھانا ہے، کل مما یلیک۔ پہلے تو یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، اور دوسری بات ہے کہ جتنا سامنے پڑا ہے نا سامنے سے کھاؤ، تاکہ دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ آپ نے بچپنے میں یہ آداب سکھائے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا، کچھ 2-4 دن کے بعد، کہ کھجوریں آئیں، اور کھجوریں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، ایک تھال کے اندر رکھی ہوئی ہیں مختلف قسم کی کھجوریں، کچھ ادھر پڑی ہے، کچھ ادھر پڑی ہے، کچھ ادھر پڑی ہے، کچھ ادھر پڑی ہے، اس طرح وہ سامنے پڑی ہیں۔ اور اس بچے نے وہ تو جو سامنے پڑی تھی اسی پہ لگ گیا۔ رسول اللہ کی تربیت تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں بیٹا، میں نے یہ نہیں کہا کہ کھانا جب مختلف قسم کا آئے تو پھر بھی اپنے سامنے سے دور رہو۔ مختلف قسم کے کھانے، مختلف انواع و اقسام کی کھجوروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو جس جگہ سے چاہیے وہ لے لے، لہذا آپ اپنا ہاتھ یہاں گھما سکتے ہو۔ بچپن سے آپ کو تربیت سے ہوئی ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، فرمایا اپنی اولادوں کو نماز پر لگاؤ ان کی عمر جس وقت 7 سال ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جس وقت ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر ان پر سختی کر کے ان کو نماز کا پابند کرواؤ۔ لیکن اگر گھر میں بچہ نماز نہیں پڑھتا تو والدین کو پرسکون نہیں ہو جانا چاہیے کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے جو کہہ دیا ہے بس پڑھے نہ پڑھے کوئی حرج نہیں۔ یہی آیت میں یہ بتلاتی، قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اب یہ مثال آگ کی کیوں دی؟ اور میں اگر تمہیں یہ معلوم ہو کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ اشارات ہیں آیت کے، کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کمرے میں تمہارا بچہ لیٹا ہوا ہے اور تم یہ دیکھتے ہو کہ آگ ہے، اور اگر یہ بڑھنا شروع ہو گئی تو اس کو جلا کے راکھ کر دے گی، اس کی طرف اگر وہ بڑھنا شروع ہو گئی تو تم اس کو کہو بچہ باہر آ جاؤ ورنہ آگ لگ جائے گی، ایک مرتبہ کہہ کے مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، کہ اس نے مانا نہیں ہے، اور اگر وہ جلتا ہے تو بے شک جائے، میرا کیا ذمہ ہے اس میں؟ اس وقت تم اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دو گے اور اس کو باہر نکالو گے۔ اور میں اسی طریقے سے یہاں کی آگ تمہیں نظر آتی ہے، وہاں کی آگ تمہیں نظر نہیں آتی جو دنیا کی آگ سے 100 گنا زیادہ گرم آگ ہے۔ اس آگ کا تمہیں احساس نہیں ہوتا، تمہارا بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو کہہ دیا اور اس کے بعد مطمئن ہو گئے، اور اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ماحول بنانے کی، کوئی جتن کرنے کی، کوئی کوشش کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے نماز کا پابند بنایا جائے، روزے کا پابند بنایا جائے، کہ جب عمر اس کیفیت تک پہنچے کہ روزہ برداشت ہو سکتا ہے تو ابتداً 1 سال میں چند روزے رکھوائے جائیں، اس کے بعد پھر مزید رکھوائے جائیں، پھر اس کے بعد جب روزے فرض ہو جائیں تو پھر روزوں میں ناغہ نہ ہونے دیا جائے۔ رمضان جو ہے یہ تو اللہ کی عجیب و غریب نعمت ہے، جب گھر میں سارے لوگ روزہ رکھنے والے ہوں اور نابالغ اولاد بھی کوشش کے ساتھ روزہ رکھنے والی ہو،
تو انشاءاللہ اس گھر میں سارا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور رجب میں دعا شروع کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب میں بھی ہمیں برکت دے دے، شعبان میں بھی برکت دے دے، اور ہمارے مقدر میں اتنا کر کہ جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان میں ہم تیری عبادت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا استقبال کیا، 2 مہینے پہلے سے آپ نے اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کی، اپنی عمر کو بڑھانے کی دعا کی، اللہ میری عمر اتنی بڑھا دے کہ ہم رمضان تک پہنچیں اور اس رمضان کی رحمتوں اور برکات کو حاصل کریں، اور جب حاصل ہو جائیں رمضان کی برکتیں تو پھر خود بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، اولاد کو بھی اسے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان پر بھی ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں، اسلام ہر چیز میں توازن کا قائل ہے، اس لیے کہا نا کہ 7 سال کے بچے کو مارنے کی اجازت نہیں، اس کو لگاؤ نماز، ترغیب دو اس کو۔ بعض اوقات 7 سال سے بھی کم بچے عمر کے ان کو مسجدوں میں لایا جاتا ہے، بھئی یہ بھی جائز نہیں۔ صرف ایسا بچہ جس کی وجہ سے مسجد خراب نہ ہو، نمازیوں کا ماحول خراب نہ ہو، نمازوں کی توجہ خراب نہ ہو، اس قسم کے بچے کو مسجد میں لانا جائز ہے، وگرنہ جو اس سے کم عمر کا بچہ ہو جس کی وجہ سے نمازیوں کی توجہ خراب ہو، مسجد میں کوئی گندگی پھیلنے کا خطرہ ہو، مسجد کا ماحول خراب ہو، اس قسم کے بچے کو مسجد میں لانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ سمجھانے کے باوجود الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ الجھنے کی بات نہیں، یہ اللہ کے گھر کا تقدس ہے، اس کا احترام ضروری ہے اللہ کے گھر کا۔ تو 7 سال سے کم عمر کے بچے کو تو نماز کا حکم بھی نہیں دی، یاد کرواؤ، گھر میں تربیت دو، قرآن پڑھانا شروع کر دو، دعائیں یاد کروانا شروع کر دو، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پہ لگانا 7 سال کی عمر میں، لیکن مارنے کی اجازت نہیں۔ مارنے کی اجازت کب ہے؟ عمر 7 سال سے اوپر، یعنی 10 سال ہو گئے۔ 10 سال سے کم عمر کے بچے کو نماز کے لیے مارنا جائز نہیں، تو اور بھی کسی کام کے لیے مارنا جائز نہیں، پھر قرآن پڑھانے کے لیے مارنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے مدارس کے اندر قراء حضرات جو ہیں وہ بھی اپنی تباً مسلسل ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا کے سختی کرنے لگتے، تو ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں بھئی 10 سال سے کم عمر کے بچے کو مارا نہ کرو، اس کو ترغیب دو، اس کا ذہن بناؤ کہ وہ پڑھے، اس قابل ہو۔ والدین بھی گھر میں ایک تربیت دیں، ایک ماحول بنائیں، ایک ذہن سازی کریں۔ 10 سال سے زائد عمر کا بچہ جو ہے اس پر سختی بھی جائز ہے، لیکن کسی حد تک جائز ہے۔ اس لیے آدمی بچہ ہو 6 سال کا اس کو کہے کہ روزہ رکھو، 6 7 سال کا بچہ روزہ نہیں نبھا سکتا، اس کو عادت ڈالنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر 5 7 گھنٹے تک 4 گھنٹے تک اگر آپ اس کو اس کا عادی کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن تقریباً 8 9 سال 10 سال عمر ہو جائے اور موسم بھی اس قسم کا موافق ہو کہ وہ روزے کو نبھانے پر قدرت رکھتا ہو، پھر اسے روزہ رکھواؤ، اس لیے کہ تربیت تو آپ نے کرنی، پھر آہستہ آہستہ پھر جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو پھر روزہ چھوڑنے نہ دو، ترک نہ کرنے دو، تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اگر میں روزہ ترک کروں گا ادھر والد ناراض ہوگا اور ادھر رب ناراض ہوگا، دونوں باتوں کا اس کو احساس ہو۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت